اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندرون سندھ جو اس وقت پہلے مرحلے میں جو بلدیاتی انتخابات اناؤنس ہوئے تھے، مجلس وحدت مسلمین مختلف اضلاع میں بہت فعالیت کے ساتھ ان انتخابات میں حصہ لے رہی ہے اور مختلف اضلاع میں ہمارے کینڈیڈیٹ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو جس طریقے سے یہ الیکشن کنڈکٹ کرانا چاہیے تھا، الیکشن کمیشن اس میں بری طرح ناکام رہی۔ بد انتظامی، بد نظامی، اور ہم کیا کہیں اسے، کیا یہ الیکشن کمیشن کے جانبدار ہونے پر ایک سوال نہیں اٹھتا؟ اتنی جلد بازی کیوں تھی الیکشن کمیشن کو یہ انتخابات کرانے میں؟ اگر تیاری نہیں تھی تو یہ انتخابات کیوں کرائے گئے؟ غیر تربیت یافتہ عملہ موجود تھا، کہیں پر بیلٹ پیپر موجود نہیں تھے، کہیں پر ان کے بیلٹ باکسز ٹائم پر نہیں پہنچے تھے، اور کچھ جگہ تو ایسی تھی کہ اتنا غیر تربیت یافتہ عملہ تھا کہ لسٹوں میں سے نام انہیں نہیں مل رہے تھے ویریفائی کرنے کے لیے، بیلٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ مجموعی طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات ہیں، اس نے الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اب جانبدار نہیں رہا۔ اگر الیکشن کمیشن نے اسی طریقے سے دوسرے مرحلے میں بھی انتخابات کرائے تو یہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کو بری طریقے سے مچو کرے گا۔ اس سے پہلے NA 240 کے انتخابات میں بھی الیکشن کمیشن ناکام رہی، یہاں پہ پرتشدد واقعات ہوئے، اور اس وقت بھی جو خبریں ان اضلاع سے موصول ہو رہی ہیں جہاں پر یہ الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی کئی جگہوں پر تشدد کے واقعات ہوئے ہیں، بلکہ وہاں پہ فائرنگ کے انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وڈیرہ شاہی ان انتخابات میں مسلط رہی ہے۔ جو پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں وڈیرہ شاہی بری طریقے سے مسلط رہی ہے، اور آج کے جو نتائج سامنے آئیں گے اس میں بھی آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ صرف ایک وڈیرہ شاہی کو نوازنے کے لیے یہ انتخابات منعقد کرائے گئے۔ ہم اس عمل کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بر وقت کارروائی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو پہلے مرحلے کے انتخابات ہوئے ہیں انہیں کالعدم قرار دیا جائے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہیں اس کے اوپر، صرف مجلس وحدت مسلمین نہیں بلکہ باقی دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی تحفظات ہیں۔ اس ضمن میں الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے، اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، اور دوسرے مرحلے میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے پہلے سے بھرپور تیاری کر کے رکھیں، نہیں تو یہ معاملات اور یہ نتائج کسی بھی سیاسی جماعت کو قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ابھی کچھ دنوں میں NA 245 کے ضمنی انتخابات ہونے ہیں، جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات کے بعد سیٹ خالی ہوئی ہے۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی جو کہ NA 240 میں واقعات رونما ہوئے، اور آج بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں جو واقعات رونما ہوئے، اگر یہ صورتحال اسی طریقے سے برقرار رہی تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان انتخابات کے نتائج کو پھر عوام تسلیم نہیں کرے گی۔ اسی لیے بار بار میں یہ گزارش کر رہا ہوں الیکشن کمیشن سے، چیف الیکشن کمیشن سے، کہ آپ اس کا سنجیدگی سے نوٹس